اصغر بھائی تو یقین کریں اس آیت کو آپ جب بھی قرآن میں پڑھیں گے سنیں گے آپ کو ذکر ولی العصر کا لطف دوبالا ہونا محسوس ہوگا. کیا اے محمد جب تک آپ ان میں ہیں میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا. بھائی جمعے کے خطبے میں یہی تو مولوی پڑھتا ہے امام زمانہ آپ کی ذات ہی تو وہ ذات ہے کہ جس کے سبب سے زمین بھی قائم ہے آسمان بھی قائم ہے. نہ زمین پھٹتی ہے نہ آسمان گرتا ہے چونکہ ذات محمد موجود ہے. جب تک ذات محمد ہمارے درمیان موجود رہے گی اس امت پہ عذاب نہیں آ سکتا. نہ 1400 سال پہلے آیا تھا نہ 1300 سال پہلے آیا تھا نہ 1000 سال پہلے آیا تھا نہ 500 سال پہلے آیا تھا نہ آج 2021 میں عذاب آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محمد میں عذاب ان پر نہیں کروں گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں. یا رسول اللہ آپ تو ظاہری طور پر پردہ کر گئے ہیں تو پھر آپ کے بعد کون ہے جس کی وجہ سے عذاب نہیں آتا؟ محمد نے کہا میں ہوں نا میرا علی ہے نا جو مجھ سے ہے حسین مجھ سے ہے حسن مجھ سے ہے سجاد مجھ سے ہے. یہ میرے بعد ایک کے بعد ایک محمد آتا رہے گا عذاب نہیں ہوگا. تو یا رسول اللہ اب اس دور کا جو محمد ہے اس کے لیے آپ کا کیا فرمان ہے؟ علی کی عزت کی قسم کتب غیبت میں لکھا ہے مہدی منی وانا منکا میں مہدی سے ہوں. درس معرفت اب یہ جو درس معرفت ہے تو معرفت جہاں پہ حاصل کرنی ہوتی ہے وہاں پہ جلد بازی ہوتی ہے تو جلدی نہ مجھے ہے نہ جلدی آپ کو ہے. میں اور آپ اگلے کئی دن تک اکٹھے ہیں تو پھر ہم اس معرفت کے ایک ایک زینے پر ولی العصر کے امر سے قدم رکھتے ہیں. یہ میرے نوجوانوں کے ذہن میں بھی بیٹھ گئی بات کہ جب تک ذات محمد موجود ہے اس امت پہ عذاب نہیں آئے گا. یہ دلیل ہے کہ کوئی ذات محمد موجود ہے. یہ ہو گئی قرآن سے دلیل. ایک دلیل میں دینے لگا ہوں حدیث اور حدیث وہ بھی آپ سب نے سن رکھی ہے اور بڑی زبردست حدیث ہے اور اسلامیات کی کتابوں میں بھی ہے. نبی اکرم نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی معجزہ ہے اور مجھ محمد کا معجزہ قرآن ہے. آپ صدا سلامت رہے ہمیشہ زندہ باد. اس کا اگلا جملہ میں تمہیں سناؤں. رسول اللہ نے فرمایا جس نبی کے پاس جو معجزہ آیا وہ نبی کے اٹھ جانے کے بعد ساتھ چلا گیا. موسیٰ کے پاس عصا کا معجزہ تھا موسیٰ گئے معجزہ گیا. عیسیٰ کے پاس مردہ زندہ کرنے کا فن تھا عیسیٰ گئے معجزہ گیا. یہ الگ بات ہے کہ فخر عیسیٰ بعد میں بھی معجزہ کرتے رہے ہیں. توجہ بھائی لیکن موضوع میرا نہیں ہے. میں موضوع کے اندر رہتے ہوئے دو جملے اور پڑھنا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں. ابراہیم کے پاس معجزہ تھا شیریں بیانی کا. ابراہیم گئے معجزہ گیا. جناب یوسف کا معجزہ حسن تھا یوسف گئے معجزہ گیا. جو جو نبی جاتا رہا معجزہ ساتھ لے کے جاتا رہا. لیکن رسول نے فرمایا یہ جو میرا معجزہ ہے نا قرآن یہ میرے جانے کے بعد بھی جائے گا نہیں یہ ہمیشہ تم میں رہے گا. تب صحابہ نے سوال پوچھا یا رسول اللہ ہر نبی کے جانے کے ساتھ معجزہ جاتا ہے تو آپ کے جانے کے ساتھ قرآن کیوں نہیں جائے گا؟ کہ اس لیے کہ میں تمہارے میں سے جاؤں گا ہی نہیں میں تمہارے درمیان موجود رہوں گا. کہ یا رسول اللہ آپ ہمیشہ کے لیے موجود رہیں گے؟ کہا میں ہمیشہ
ہمیشہ کے لیے موجود رہوں گا لیکن الگ الگ ناموں کے ساتھ موجود رہوں گا۔ یا رسول اللہ کن ناموں کے ساتھ موجود رہیں گے؟ کہ کبھی علی بن کے موجود رہوں گا، کبھی حسن بن کے موجود رہوں گا، کبھی حسین بن کے موجود رہوں گا، اور کبھی مہدی بن کے موجود رہوں گا۔ اور مہدی بن کے محمد ایسا موجود رہے کہ قرآن تو ہمارے لیے چھوڑ گئے، اپنی عطرت بھی چھوڑ گئے۔ تمہیں اب پتہ چلا یہ قرآن اور عطرت اکٹھے کیوں ہیں؟ جب تک قرآن رہے گا تب تک عطرت رہے گی، جب تک قرآن رہے گا تب تک مصطفیٰ کے اہل بیت رہیں گے۔ مولا علی سے امام عسکری تک ہر امام کے ساتھ قرآن رہا لیکن کسی امام کی زیارت میں نہیں آیا۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن، آپ اٹھانا خیرات مانگنا بھائی، کسی امام کی زیارت میں یہ فکرہ نہیں آیا السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ حالانکہ مولا علی خود ہیں القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ خدا کی قسم قرآن کے ساتھ ہونے کی اس سے بہتر دلیل اور میں تمہیں دے سکتا ہی نہیں۔ مولا علی تو مولا علی، ایک ہستی ہے مولا علی کے پاک خاندان میں، نام تم نے سن رکھا ہے، سرکار زید ابن علی زین العابدین، جن کا حرم ہے ہلہ عراق میں۔ سرکار زید کے حرم کے باہر ایک فکرہ لکھا ہے السلام علیکہ یا حلیف القرآن، اے قرآن کے ساتھی۔ اردو تو سب نے پڑھی ہوگی۔ حریف کہتے ہیں جو مخالف، حلیف کہتے ہیں جو آپ کا ساتھی۔ سرکار زید کے حرم کے باہر لکھا ہے السلام علیکہ یا حلیف القرآن، جس کا بالکل وہی مطلب ہے جو القرآن مع علی و علی مع القرآن کا مطلب ہے۔ السلام علیکہ یا حلیف القرآن۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہاری مجلسوں میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس نے پوری رات مولا علی سے قرآن کی تفسیر پڑھی، فجر کی اذان ہوئی، ابھی بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح سرکار زید کو بنو امیہ والوں نے پکڑ کے قید میں ڈالا ہوا تھا۔ ایک بندے نے قید میں سرکار زید ابن علی امام زین العابدین یعنی کہ مولا باقر کے سگے بھائی سے یہ سوال پوچھ لیا، یہ تو بتائیے آپ کے دادا قرآن کے ساتھ ہیں، وہ قرآن ان کے ساتھ ہے، آپ بھی حلیف القرآن ہیں، آپ کو قرآن کی تفسیر کا بڑا علم ہے، اے سرکار زید ابن علی زین العابدین یہ تو بتائیے کہ آپ سورہ الحمد کی تفسیر کر سکتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس سورہ الحمد کی تفسیر پڑھنے گیا، پوری رات کے بعد ابھی بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی تھی تو واپس آ گیا۔ یہ قیدی جس نے سرکار زید سے پوچھا تھا نا کیا آپ سورہ الحمد کی تفسیر کر سکتے ہیں، 6 مہینے کے بعد سرکار زید جب قید سے رہا ہوئے نا، یہ قیدی حیران ہو کے کہتے تو کیسا قرآن کا ساتھی ہے، 6 مہینے ہو گئے بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہو۔ آپ صدا سلام، آپ ہمیشہ اسے کہتے ہیں قرآن کے ساتھ ہونا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ شریک القرآن اسم کیوں ہے ہمارے امام، اور نقطہ وہی، چونکہ اگر میں مولا کے اسماء سے گفتگو کروں تو پھر اس کے لیے ایک الگ اشرہ چاہیے۔ شریک القرآن اسم کیوں ہے؟ چونکہ قرآن معجزہ محمد کا، اور معجزہ تب تک امت میں رہے گا جب تک صاحب معجزہ رہے گا۔ شریک القرآن کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ شریک عربی میں اسے کہتے ہیں جو برابر کا حصے دار ہو، نہ 1% کم نہ 1% زیادہ۔ شریک مثال کے طور پہ ایک اسلامک لا کے اندر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے حق شفا۔ ایک بندے کا پلاٹ ہو نا 5 مرلے کا، اس کے اندر 2 حصے دار ہوں، تو وہ جو 2 حصے دار ہیں آدھے آدھے پلاٹ کے، وہ ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر اسے فروخت نہیں کر سکتے۔ اسے کہتے ہیں حق شفا۔ جو قرآن پہ حق شفا رکھتا ہو اسے مہدی کہتے ہیں، چونکہ قرآن مہدی کے بغیر ہدایت کر سکتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، میں آخری فکر پڑھ دوں ذکر سرکار قائم کا آج کی مجلس تک کا، کیونکہ قرآن اپنے مطالب کو صرف ان پر کھولے گا جن کے دل میں شریک القرآن کا انتظار ہوگا۔ جو شریک القرآن کا انتظار کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ الف لام میم بھی تبھی سمجھ آئے گا جب وہ آئیں گے، حامیم بھی تبھی سمجھ آئے گا جب وہ آئیں گے، کاف ہا یا عین صاد بھی سمجھ آئے گا جب وہ آئیں گے، الف رام بھی سب
جب وہ آئیں گے، نون والقلم بھی تب سمجھ آئے گا جب وہ آئیں گے، کاف بھی تب سمجھ آئے گا جب وہ آئیں گے، کیونکہ معصوم نے فرمایا یہ جن قرآن کے لفظوں کو تم عام سمجھ کے چھوڑ دیتے ہو نا کہ ان کا کوئی مطلب نہیں، جب ہمارا قائم آ کر انہیں سمجھائے گا تم کہو گے یہ تو وہ قرآن پڑھ رہے ہیں جو ہم نے سنا ہی نہیں تھا۔ میرا وعدہ تھا کہ میں 2 جملے سرکار ابو طالب کے ضرور، اور ادھر ادھر کی بات محمد علی برق کو کرنی آتی ہے۔ اصغر بھائی میں جملہ ایک ہی پڑھوں گا، اور میرا خیال ہے کہ عظمت سرکار ابو طالب آپ نے بڑی بڑی سن رکھی ہے، فضائل بھی، مصائب بھی، ہر ایک طریقے سے تاریخ پہ، لیکن جو فکرہ میں موضوع سے متصل کر کے دینے لگا ہوں شیخ حسن حسین صاحب سفیر بھائی، اسے اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لے۔ اللہ نے قرآن میں یہ آیت بھیجی کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ضرور ہوتا ہے، آدم سے مصطفیٰ تک، مرتضیٰ سے امام زمانہ تک، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ضرور ہوگا۔ یہ میرا تم سے ایک سوال ہے، بھائی سمجھ کے، بیٹا سمجھ کے، اپنا چھوٹا بھائی، جو سمجھنا چاہو سمجھ کے، اس کا جواب ذہن میں رکھ لینا، تمہیں عظمت ابو طالب سمجھ آ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ کے درمیان 550 سال کا فاصلہ ہے۔ مصطفیٰ کے مکہ میں ظاہر ہونے سے پہلے عرب والوں کا ہادی کون تھا؟ آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، جسے سمجھ آئیے وہ ہادی جو مصطفیٰ کے آنے سے پہلے ہدایت کرتا تھا، وہ یا سرکار ابو طالب تھے، وہ یا سرکار عبد المطلب تھے، وہ یا جناب ہاشم تھے، چونکہ اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا ہر قوم کا ایک نبی ہوتا ہے، کہا ہر قوم کا ایک ہادی ہوتا ہے، اور یہ ہادی ہونا اتنا ضروری ہے کہ میرے اور تمہارے امام صادق فرماتے ہیں اگر پوری روئے زمین پر صرف 2 انسان بھی باقی بچے تو لازمی ہے کہ ان میں سے ایک اللہ کی حجت ہو، ان میں سے ایک ہادی ہو، ان میں سے ایک امام ہو۔ میرے امام صادق کا صحابی ہے حشام امام صادق کے لیے ایسے ہے جیسے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے لیے سلمان و ابو ذر تھے۔ حشام سے ایک دن ایک منکر امامت نے کہا میں تو نہ امام کے وجود کو مانتا ہوں نہ میں امام کی ذات کو مانتا ہوں، تیرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تمہارا امام موجود ہے؟ حشام کہنے لگے مجھے یہ بتا تیرے ہاتھ ہیں، فکر آخری ہے بھائی یہی سننا، تیرے ہاتھ ہیں کہاں؟ آنکھیں، ہاں، چہرہ، زبان کہاں؟ سب کچھ ہے حشام تیرے سامنے ہے۔ تو کہا یہ بتا ہاتھوں سے کیا کرتا ہے؟ کمس کرتا ہوں، آنکھوں سے دیکھتا ہوں، کانوں سے سنتا ہوں، زبان سے چکھتا ہوں۔ کیا تیرے ہاتھ، کان، آنکھیں، زبان یہ ساری حرکات کیسے کرتی ہیں؟ کیا میرا دل ہے نا، دل وہ ہاتھ کو کہتا ہے اسے چھو لے، زبان کو کہتا ہے اسے چکھ لے، خوشبو کو کہتا ہے اسے سونگھ لے، کانوں کو کہتا ہے اسے سن لے۔ جب تیرے سارے اعضاء الگ الگ ہیں تو پھر دل ان کو کیوں کہتا ہے؟ یہ جو منکر امامت تھا نا، کہتا ہے اس لیے کہ میرا دل میرے جسم کا امام ہے۔ ہاتھ اٹھانا بھائی، ہاتھ بندے ہوئے سے تو ذکر ولی اللہ سے نہیں سنا جاتا۔ یہ جو منکر امامت تھا نا، کہنے لگا اس لیے کہ میرا دل میرے جسم کا امام ہے۔ حشام کہتا ہے لے میں تجھ سے مناظرے جیت گیا۔ کہا جعفر صادق کے مرید تو مناظرہ جیتا کیسے؟ کہا یاد رکھ جب اللہ تیرے چھوٹے سے جسم کو امام کے بغیر